الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ ہود کی فضیلت. پیارے بھائیو، سورہ ہود پارہ نمبر 12 میں ہے اور ترتیبی نزولی میں یہ 52 نمبر صورت ہے اور ترتیبی عثمانی میں 11 نمبر صورت ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہے. وجہ تسمیہ یہ ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت یہ ہے، اس صورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے مکمل کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے. قرآن مجید بہت محکم کتاب ہے. اس کی محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اس کا ہر حکم کسی نہ کسی کی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کی ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے. پیارے بھائیو، اس صورت کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی. بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متصل ہی نازل ہوئی ہے کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. پیارے بھائیو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنی تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھی. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ بلائے دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. فی الواقع اس صورت کو پڑھنے ہوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بن ٹوٹنے کو ہے اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی زد میں ہے آخری تنبیہ کی جا رہی ہے. ترجمہ کو دیکھو. الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.